الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزت دار بہنیں، عزت دار بھائی، پیارے بچوں، آپ سب کا ویلکم ہے، استقبال ہے اس نماز کے مسائل میں، جس میں ہم پڑھ رہے ہیں نماز کا مسنون طریقہ دلیلوں کے ساتھ۔ ہم ایسی کوئی چیز نہیں پڑھے جو ہوائی فارغ ہو، یعنی ایسی کتابوں سے نہیں پڑھے جو بالکل سند سے ثابت نہیں ہو۔ ہم ایسی دلیلوں سے پڑھیں، صحیح بخاری، صحیح مسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جو بالکل صحابہ نے محفوظ کی اور ہم تک پہنچائی، تو ہم یہ دلیلوں کے ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ پچھلی کلاس میں ہم نے کچھ باتیں کی تھی، انشاءاللہ اس کو شروع کرنے سے پہلے کوئز کا حل کر لیتے ہیں کہ کوئز آپ لوگوں نے ماشاءاللہ بالکل صحیح جوابات دیے، لیکن شاید اگر اللہ کرے کہ اگر کسی کا غلط تھا یا کنفیوژن تھا تو اس کو ٹھیک ٹھاک کر لے۔ سب سے پہلا سوال تھا کہ نماز کا طریقہ مرد اور عورت کا الگ الگ ہے۔ جی بالکل، آپ لوگوں نے صحیح کہا، نماز کا طریقہ مرد اور عورت کا بالکل سیم ہے، کوئی فرق نہیں ہے، ٹھیک ہے، نماز میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اور دلیل جس طرح سے بتایا تھا آپ لوگوں نے بالکل صحیح لکھا، سلو کما رأیتمونی اصلی، جس طرح میں نماز پڑھتا ہوں اسی طرح پر نماز پڑھو۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ عبادت کی دو شرطیں کیا ہیں۔ یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے، یہ ایسا سوال نہیں ہے کہ بالکل ہم نے یاد کر کے لکھ لیا اور پھر بعد میں بھول گئے۔ یہ سوال آپ ہمیشہ یاد رکھیں، اس کو ڈیٹیل میں پڑھتے ہیں انشاءاللہ آگے۔ تو سب سے پہلا یہ ہے کہ خالص اللہ کی خاطر ہو اور طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق۔ اور تیسرا سوال یہ تھا کہ زبان سے نیت کرنا کیسا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام زندگی میں کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان سے نیت نہیں کی، صرف ایک عمرے کے وقت میں، ٹھیک ہے۔ چوتھا سوال کیا تھا کہ تکبیر کے لیے ہاتھ کہاں تک اٹھائے، ہتھیلیاں کس رخ میں ہو، انگلیاں کیسی ہو۔ تو تکبیر کے لیے ہاتھ اٹھانا جس طرح آپ کو بتایا تھا، تکبیر کے لیے ہاتھ کہاں تک اٹھانا ہے، تو سب سے پہلے آپ کو کان کی لو تک یا پھر شولڈر تک، آپ کو جس طرح بتایا تھا۔ ہتھیلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہو اور انگلیاں جڑی ہوئی ہو، ملی ہوئی ہو، ٹھیک ہے۔ پانچواں سوال یہ تھا کہ مرد اور عورت خیام میں، یعنی جہاں ہم سورہ فاتحہ میں ٹھہرتے ہیں وہاں پر ہاتھ کہاں باندھیں۔ اب اس کو تھوڑا سا تفصیل میں تھوڑا پڑھ لیتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو بتاتے ہیں۔ سینے پہ ہاتھ باندھنا ہم نے آپ کو بتایا تھا، یہ تین طریقے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمارے پاس لوگوں نے چار بنا لیے، لیکن تین آپ کو بتاتے ہیں کس طرح سے۔ کہ سب سے پہلے یہ ہے کہ ہاتھ کی ہتھیلی کے اوپر ہتھیلی، ٹھیک ہے، آپ اپنی ہتھیلی دیکھ لیں، یعنی آپ کی لیفٹ ہتھیلی اور رائٹ ہینڈ کی ہتھیلی دونوں کے اوپر رکھیں تو آپ کی ہتھیلی اس سے ہتھیلی، یا پھر کلائی کے اوپر، یعنی آپ کا رائٹ ہینڈ لیفٹ ہینڈ کی کلائی پر، یا تو پھر آپ کا جو بازو ہے، کونیوں کے پاس کا حصہ بازو، اس پر رکھیں۔ یہ تین طرح سے ہے۔ اور جو صحابی ہیں ویل بن حجر، یہ نام یاد رکھے، ویل بن حجر ایک صحابی ہے جو یمن سے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری سال میں تھے، یعنی دنیا سے گزرنے سے پہلے آخری سال میں یہ آئے، اور بالکل تفصیل میں ڈیٹیل میں انہوں نے دیکھا، ایسے ہی حدیث بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیفٹ ہینڈ کے اوپر رائٹ ہینڈ رکھتے، میں نے دیکھا رسول اللہ علیہ وسلم اس طرح سے نماز پڑھتے، میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے نماز پڑھتے، میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل اس طرح سے کرتے۔ یعنی ہر چھوٹی چھوٹی بات محفوظ کر کے آپ تک اور ہم تک پہنچائے۔ یہ صحابی ہے، ان کا نام ہے ویل بن حجر، WAILBINHAJR اور HAJR، حجر۔ تو یہ ویل بن حجر نے ہمیں ماشاءاللہ بہت چیزیں بتا دی، انہوں نے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو وہاں پر آخری وقت میں بھیجا تھا اور ان سے یہ کام لے لیا۔ اچھا، کچھ ہمارے اختلافات ہوتے ہیں کہ چیسٹ پہ ہاتھ چیسٹ کی ہم نے دلیل دے دی، لیکن کہتے ہیں کہ ناف کے اوپر یا ناف کے نیچے باندھنا۔ تو دیکھیں ہمارے پاس تو ایسی کوئی دلیل نہیں ملی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناف کے اوپر یا ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے۔ اگر آپ کو دلیل مل گئی، اگر آپ کے پاس ہے تو آپ بے شک اس میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن ہمارے پاس تو ایسی کوئی دلیل نہیں ہے، اور علماء کرام نے ہمیں نہ بتایا۔ تو پھر ہمیں کیا پتہ چلا کہ نماز میں ہاتھ کہاں باندھنا ہے، مرد ہو یا عورت ہو، سینے پر۔ سینہ یعنی سینے کے مطابق بالکل اوپر نہیں، تھوڑا نیچے بھی، اوپر نیچے سینہ کا حصہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے، چیسٹ جس کو کہتے ہیں، تو وہ چیسٹ پر ہاتھ باندھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پچھلی کلاس کا تھوڑا سا ریویژن بھی کر لیتے ہیں۔ ہم نے پچھلے بار ایک صحابی کا نام بتایا تھا، حذیفہ بن یمان۔ حذیفہ بن یمان نام یاد رکھے، یہ رازدار رسول ہے، اللہ کے رسول نے ان کو منافقوں کے نام بتائے تھے۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حذیفہ بن یمان کی حدیث ہم نے بتائی تھی، صحیح بخاری حدیث نمبر 791، کہ جو ایک شخص نمازیں کب سے پڑھ رہا تھا؟ 40 سال سے نماز پڑھا تھا، لیکن اس کی نمازیں نہیں ہوئی۔ جب انہوں نے پوچھا کہ تم کتنے سال سے نماز پڑھتے ہو، تو کیا کہا اس نے کہ میں 40 سال سے ایسی نماز پڑھتا ہوں۔ تو پھر حذیفہ بن یمان نے کہا کہ تمہاری نماز سنت کے مطابق نہیں ہوئی، یعنی وہ کیا کر رہا تھا؟ جلدی جلدی سجدہ، جلدی جلدی رکو، یہ سارے کر رہا تھا۔ اچھا، ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ لاسٹ کلاس میں عبادت کی دو شرطیں، اس کو تھوڑا سا آپ کو ڈیٹیل تفصیل بتا دیں تاکہ یہ سمجھ میں آئے۔ یہ مسئلہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اور یہ پوائنٹ امپورٹنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو نوٹ کریں، نوٹ کے ساتھ ساتھ دماغ میں یاد رکھیں۔ عبادت کی دو بڑی شرطیں ہیں، لاسٹ میں بتایا تھا، ابھی اس کو پڑھتے ہیں۔ دو بڑی شرطیں، سب سے پہلے خالص اللہ کی خاطر ہو عمل، اور طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق۔ ٹھیک ہے، اس کو سمجھانے کے لیے آپ کو ایک مثال دیتے ہیں، سمجھانے کے لیے۔ آپ قربانی دیتے ہو عید میں، جانور ذبح کرتے ہو، اس میں گوشت بھی حاصل ہوتا ہے، اور اس کی چمڑی بھی نکلتی ہے، اور اس میں خون بھی نکلتا ہے۔ کیا اللہ کو آپ کا گوشت، کیا خون، چمڑی پہنچتی ہے؟ نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو آپ کا اللہ کو آپ کا تقویٰ، نیت پہنچتی ہے۔ جب قربانی کے جانور آپ ذبح کرتے ہو خالص اللہ کی خاطر، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا۔ آپ وہی قربانی کا جانور لوگوں کو دکھانے کے لیے فیس بک، واٹس ایپ پہ، اسٹیٹس پہ، بازاروں میں لے کے گھومنا، لوگوں کو بتانا ہم نے 1 لاکھ کا لیا، 2 لاکھ کا لیا، 5 لاکھ کا لیا، لوگوں کو بتانا، تو یہ ریاکاری میں آ جاتا، اور یہ آپ نے اس کو اللہ کے ساتھ ساتھ دوسری چیز بھی اس میں ریاکاری بھی جوڑ دی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس چیز سے بری ہے، اور اس کا ثواب آپ کو اللہ اجر نہیں، اس کا ثواب آپ کو اجر نہیں دے گا، البتہ آپ اس کے گناہ گار ہوں گے۔ ٹھیک ہے، تو جب قربانی کا جانور، مثال دینے کے لیے سمجھاتے ہیں کہ اگر آپ قربانی کا جانور لے، اللہ کی خاطر قربان کریں، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں۔ اسی طرح عید کے لیے آپ نئے کپڑے لیے، تو آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، اللہ کی خاطر، یعنی آپ کو اللہ نے دی، آپ نے پہنے کپڑے۔ اسی طرح کوئی چیز میں آپ فرسٹ آ گئے، تو لوگوں کو بتانا نہیں، لوگوں کو جلائے نہیں کہ میں فرسٹ آ گیا یا فرسٹ آ گئی، میرے پاس کار ہے، تم تو غریب ہو، تمہارے پاس کوئی چیز نہیں ہے، میرے پاس بائک ہے تو آپ کے پاس تو کوئی نہیں ہے، میرے پاس گولڈ ہے، لوگوں کو دکھانا ہے، ریاکاری کرنا ہے، یعنی اللہ نے دی ہے لیکن لوگوں کو دکھانا ہے، میرے پاس سلور ہے، یہ سارا سب کچھ لوگوں کو دکھانا۔ پھر اس کا روزہ، لوگ روزہ رہتے ہیں، لوگ روزہ رہ کر لوگوں کو بتاتے ہیں میں روزہ ہوں، میرا روزہ ہے، اسٹیٹس پہ رکھتے ہیں۔ یعنی اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے گھر بھی دیا، مسجد بھی دی، تو پھر لوگ اس پہ کیا کرتے ہیں؟ فخر کرتے ہیں۔ لوگ اس پہ کیا کرتے ہیں؟ فخر کرتے ہیں۔ اگر مسجد بنتی ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ مسجد بناتے ہیں، مسجد بنا کے ساتھ ساتھ اس پہ فخر کرتے ہیں، اور پھر کیا کرتے ہیں؟ صدقہ دیتے ہیں۔ ایک منٹ بس میں بس ایک سیکنڈ نا، بس ایک سیکنڈ ہم جس طرح سے آپ کو بتایا کہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ صدقہ دیتے ہیں، صدقہ دینے کے ساتھ ساتھ کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کو دکھاتے ہیں۔ مسجد بنائی، مسجد بنا کر لوگ کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کو دکھاتے ہیں۔ اسی طرح دنیا کی کوئی بھی چیز اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں دی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کو دکھاتے ہیں، لوگوں کو دکھاتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں۔ تو یہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے خالص کہاں سے ہو گیا؟ یہ تو پھر لوگوں کی خاطر ہو گیا، یعنی لوگوں کی خاطر ہو گیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر یہ شو آف کو پسند نہیں کرتا۔ تو جبھی بھی ہمیں نیت کرنی ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، یعنی آپ جبھی بھی نیت کریں خالص اللہ کی خاطر ہو، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں۔ ہر عمل اللہ کی خاطر ہو، ہر عمل اللہ کی خاطر ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے واپس بھی لے لے گا۔ اگر جب نیت خراب ہے، اگر کوئی ہمیں اجر نہیں چاہیے، تو پھر آپ اگر نیت خراب کر لے تو آپ کی مرضی ہے، لیکن جب اگر نیت خراب ہوگی تو اجر کا جو سبب ہے، یعنی جو گناہ کا گڑھا ہے، وہ بھرتے رہے گا، اور پھر آپ اللہ کے یہاں مجرم ہوتے رہیں گے۔ یعنی ہر چیز میں آپ کو نیت اچھی رکھنی ہے، ہر چیز میں نیت اچھی رکھنی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے، سنن نسائی کی حدیث نمبر 3140،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو شخص اللہ کے لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو شخص اللہ کی خاطر جہاد کرتا ہے یعنی لیکن اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ وہ مال جمع کر لے، یعنی اس کی نیت تھی کہ وہ مال جمع کر لے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے صرف نیت کے مطابق اسے اجر دیتا ہے، یعنی اس نے جو نیت کی تھی اسی کے حساب سے اس کو اجر ملتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو جتنا اجر کا جتنا جہاد کا جتنا بڑا ثواب ہے وہ اس سے محروم ہو جائے گا۔ یعنی آپ کو بتایا نا کہ جہاد کتنا بڑا جہاد کرنا یعنی مومن کی سب سے بڑی ایک نشانی میں سے نشانی ہے کہ وہ مومن ہے۔ منافق اسے پیچھے رہتے ہیں اور وہ بھاگتے ہیں۔ اگر نیت خراب ہے تو گناہ سر پر ہے اور عمل بھی قبول نہیں اور سزا بھی ملے گی۔ اور اگر دنیا کے معاملات میں نیت خراب ہو، اگر دیکھ لیں کہ اگر دنیا کے معاملات میں نیت خراب ہو اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس نعمت کو بدل دیتا ہے عذاب میں۔ اگر نیت جب خراب ہوتی ہے ہماری، مثال کے طور پہ آپ کو انشاءاللہ آگے سمجھاتے ہیں کہ اگر کسی بھائی یا بہن یا کسی کی نیت خراب ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوئی اگر اسے نعمت دی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یا تو اس کو بدل کر اسے عذاب دے دیتا ہے یا نہیں تو پھر اسے نعمت چھین لیتا ہے، چھین لے کے اسے واپس دے دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، نعمت ہم انشاءاللہ اس کے بارے میں ایک لیکچر آپ کو تفصیل سے بتائیں گے کہ اللہ نے نعمت دیتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نعمت دیتا ہے، دینے کے ساتھ ساتھ اسے واپس بھی لے لیتا ہے، اور وہ نعمت آپ کی نعمت وہ دوسروں کو دیتا ہے۔ کس طرح سے وہ انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے۔ ایک مثال دیتے ہیں نعمت کے بارے میں کہ نعمت کس کو کہتے ہیں، کس طرح کی نعمت ہے۔ یعنی اگر آپ کے پاس اچھی زندگی تھی تو وہ زندگی خراب ہو جائے گی۔ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو ڈھیر سارا مال دیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو فقیر بنا دے گا نیت کی وجہ سے۔ یعنی آپ کی جو نیت تھی خالص اللہ کی خاطر نہیں تھی، لوگوں کو دکھانا ہے، بتانا، تو یہ سارا سب کچھ۔ صحت تھی، بیمار ہو گئے۔ اسی طرح اگر نیک بیوی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو نیک بیوی دی لیکن آپ نے اس کی قدر نہیں کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو اس کو واپس کر دے گا یا تو پھر آپ کو اسے پھیر دے گا۔ اسی طرح چاہے گھر ہو یا کار ہو یا مال ہو، آپ اس کی اگر آپ نے نیت اچھی ٹھیک ٹھاک لیکن تھی، یعنی آپ کی نیت بالکل صاف نہیں تھی، خالص اللہ کی خاطر نہیں تھی، کار چلاتا لوگوں کو بتاتا، گھر میں رہتا اللہ کی عبادت نہیں کرتا، یعنی اللہ کا شکر بھی نہیں کرتا، مال تھا لیکن مال خرچ نہیں کرتا اللہ کی نعمتوں میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سب چیز دیتا ہے، آپ کا مال کار وہی جگہ پر موجود ہے لیکن آپ کے پاس صحت ہی نہیں ہے، تندرستی نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ چھین لیتا ہے۔ دنیا یا دین ہر معاملے میں نیت اچھی ہونی چاہیے۔ ایک اور ایک مثال سائنٹیفک آپ کو دیتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی آپ ایسی باتیں کرتے ہو، تو سائنس سے بھی آپ کو سمجھاتے ہیں۔ سائنس بھی یہاں پر فیل ہو جاتی ہے۔ جن لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نعمتیں عطا کی، یعنی نعمتوں سے نوازا، کہ وہ سمجھتے ہیں کہ مال جائیداد یہ سب کچھ ہے، لیکن یہ سب کچھ نہیں، اچھی صحت سب کچھ ہے۔ اگر مثال کے طور پر آپ کی زبان پر تھوک آتا ہے، یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ کے جسم اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ آپ کا جسم، ہمارا اور جسم سلامت ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کا ہاتھ، پاؤں، آنکھ کا مسئلہ ہے، بی پی کا، شوگر کا، ہر کسی کے اپنے اپنے مسئلے ہیں، لیکن یہاں سب سے چھوٹی چیز اور سب سے بڑا مسئلہ یہ دیکھیں کہ آپ سب کے پاس زبان ہے، سب کی زبان پر تھوک آتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمت، اگر وہ تھوک آنا بند ہو جائے، یعنی اگر زبان ڈرائی ہو جائے تو کیا حال ہوگا؟ سوچیں آپ کہ اگر تھوک آنا بند ہو جائے، اگر زبان ڈرائی ہو جائے تو کیا حال ہوگا؟ اسی طرح اگر آنکھ کا پانی سوکھ جائے، دنیا کا کوئی سائنٹسٹ، ڈاکٹر آپ کی آنکھ میں یا پھر زبان میں پانی جاری نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، دنیا کا کوئی ڈاکٹر یا پھر سائنٹسٹ ہو، آپ کی نہ زبان میں پانی ڈال سکتا ہے نہ آپ کے دیدے آئس میں۔ تو یعنی دنیا ہو یا دین ہو، اللہ کی نعمتوں میں، عبادت میں ہر بار میں نیت اچھی ہونی چاہیے۔ اسی لیے عبادت کی 2 شرطوں میں سے ایک، پہلی شرط خالص اللہ کی خاطر، چاہے دنیاوی عمل ہو یا پھر دین کا عمل ہو، خالص اللہ کی خاطر، اور طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق۔ کلاس کے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ ابھی تک ہم نے پڑھا تھا کہ نماز میں تکبیر اللہ اکبر، نماز تکبیر اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے، ہاتھ اٹھانا ہے کانوں تک یا پھر شولڈر تک، رائٹ ہینڈ لیفٹ ہینڈ پہ رکھنا ہے اور سینے پہ رکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، اب تک آپ نے سنا تھا اور ہم نے یعنی اس کے بارے میں پڑھا تھا، لیکن اب پڑھتے ہیں ثنا کے بارے میں۔ ٹھیک ہے، آپ نے پچھلے بار بھی ایک سوال آیا تھا ثنا کا، تو آج اس کو ڈیٹیل سے پڑھتے ہیں ثنا کا۔ ٹھیک ہے، ثنا کیا چیز ہے؟ ثنا کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تحریمہ کے بعد خراج شروع کرنے سے پہلے تھوڑی دیر خاموش رہتے ہیں۔
تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تھے، انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ کے اوپر قربان، آپ خاموش رہتے ہو، آپ کیا پڑھتے ہو خاموشی میں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میں دعا پڑھتا، یعنی ثنا آپ کو بتائیں گے کس طرح سے، یعنی 8 ثنا ہے، اس سے تو آپ یا پھر اللہم باعد بینی، یا پھر سبحانک اللہم اللہ و کبیرہ، یہ ساری دعائیں جو ثنا میں آتی ہیں یہ آپ پڑھ سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگ ایسا پڑھتے ہیں ثنا میں کہ عجیب ہے، یعنی بچپن سے ٹریننگ ہے، تو کچھ لوگ ایسے ہی پڑھ لیتے ہیں کہ ثنا سبحانک اللہم، یعنی آپ دیکھیں وبحمدک، تو ثنا ورڈ الگ ہے، تو ثنا الگ ہے، ثنا پڑھنا ہمیں اس کے ساتھ پڑھنا، نماز میں ثنا پڑھنا نہیں ہے۔ لوگ ثنا بھی پڑھتے ہیں نماز میں، یعنی بولتے ہیں ثنا، لیکن یہ ثنا جو تسبیح ہے وہ ہمیں الفاظ کہنے کہاں سے شروع ہوتے ہیں؟ سبحانک اللہم وبحمدک، لیکن لوگ ثنا سے شروع کرتے ہیں، تو یہ بالکل غلط ہے۔ اور یہ ثنا یہ دعا استفتاح ہے، دعا استفتاح یعنی نماز کو شروع کرنے والی دعا۔ اگر نہیں پڑھتے ثنا یا پھر چھوٹ جائے تو نماز پر اس کا کوئی اثر نہیں، ٹھیک ہے۔ اگر نہیں بھی پڑھتے ہیں تو نماز میں کوئی اس کا اثر نہیں پڑتا ہے، نہ نماز کی آپ کی خراب نہیں ہوتی، نماز ہو جائے گی۔ ثنا پڑھنا سنت ہے، ٹھیک ہے۔ ثنا کا حکم کیا ہے؟ سنت ہے۔ سنت کا مطلب سب کو پتہ ہے سنت کیا ہے؟ کسی کو پتہ نہیں تو مجھے بتائیں۔ سنت کا مطلب کیا ہے؟ سنت اور فرض کیا آپ کو پتہ ہے؟ امید ہے کہ آپ سب کو پتہ ہوگا۔ تو ثنا کیا ہے؟ سنت ہے۔ سنت کیا ہے؟ پڑھنے پر اجر ہے، چھوڑنے پر گناہ نہیں ہے۔ اگر اکیلا آدمی نماز پڑھ رہا ہو تو وہ پہلی رکعت میں ثنا پڑھ لے۔ اگر نماز میں امام کے ساتھ ہو تو اگر وہ پہلی تکبیر یعنی تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہے تو امام کے ساتھ ثنا پڑھ لے، کیونکہ امام آپ کو گیپ دیتا ہے، ہر بار امام اللہ اکبر کہہ کے تھوڑی دیر رک جاتا ہے اور آپ کو گیپ دیتا ہے کہ آپ ثنا پڑھنے کے لیے، تو آپ اس میں ثنا پڑھ لے۔ اگر امام قرات کر رہا ہے، یعنی امام قرات جاری ہے اس کی، اور آپ نماز میں تھوڑا لیٹ ہو گئے، تھوڑی لیٹ پہنچے، تو آپ سورہ فاتحہ پڑھ لے، ثنا چھوڑ دیں، ٹھیک ہے۔ آپ سورہ فاتحہ پڑھ لے، ثنا چھوڑ دے، ثنا آپ چھوڑ سکتے ہیں، کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کے علاوہ کوئی چیز پڑھنے سے منع کیا ہے، یعنی آپ سورہ فاتحہ کے علاوہ امام کے پیچھے کوئی دعا، کوئی سورت، کوئی ثنا نہیں پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب امام کی قرات چل رہی تو ہمیں غور سے قرات سننا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کا حکم دیا۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ ثنا آپ کو جب بھی میں موقع ملے پڑھ لے، جب بھی ملا پڑھ لے، اللہ عالم اس کے بارے میں تو ہمیں پتہ نہیں، لیکن یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا کہ جب امام ثنا پڑھتا ہے تو آپ خاموش رہیں، کچھ اس کے پیچھے کچھ نہ پڑھیں۔ اب ثنا کیا ہے؟ ثنا اللہ کی تحمید، اللہ کی تمجید، یعنی اللہ کی حمد تسبیح بیان کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کرتے اور ہمیں بھی سکھایا، ہر عمل سے پہلے اللہ کی تعریف کرو۔ مثال کے طور پر کسی سے اگر آپ کو کچھ کام ہے تو آپ اس کی جس طرح تعریف کرتے ہو، جب ہم بھی اپنے رب سے ملاقات کریں، یعنی ہم نماز میں اللہ سے جب ملاقات ہوتی ہے، اللہ سے بات چیت ہوتی ہے، اور جب ہمیں اپنے رب سے کچھ کام کروانا، یعنی کام اس کے کچھ ہمیں چاہیے، تو ہمیں بھی اس کی تعریف کرنی چاہیے۔ ثنا دعا ہے، اتنی پیاری دعا ہے، تو آپ دیکھیں اس کا ترجمہ کتنا اچھا ہے کہ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک، تین قسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اے اللہ تو اپنی حمد کے ساتھ پاک ہے، اے اللہ تیرا نام بابرکت ہے، اے اللہ تیری شان بلند ہے، اے اللہ تیرے سوائے کوئی معبود نہیں۔ میں نے یہ اللہ اللہ بیچ میں لگایا تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے، یعنی اگر دیکھ لیا ثنا کا ترجمہ تو آپ کے لیے بالکل آسان ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ دیکھ لیں کہ یہ بس بالکل آسان ہے، کہ بس آپ کو بس مثال دینے کے لیے کہ آپ کہ کوئی بھی ثنا آپ پڑھ سکتے ہو، ٹھیک ہے، آپ کوئی بھی ثنا پڑھ سکتے ہو۔ تو آپ کو میں نے ابھی بتایا جو سبحانک اللہم، اور اس سے پہلے بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا اللہ اکبر کبیرہ الحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ وصیلہ، صحیح مسلم حدیث نمبر 601۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھا رہے تھے، ایک شخص نے یہ ثنا پڑھی، اللہ کے رسول نے پوچھا کہ کس نے پڑھا تھا ایک کلمہ، تو کہا اس شخص نے میں نے پڑھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اس دعا کے بدلے، یعنی ثنا کے بدلے جنت کے دروازے کھلتے ہوئے دیکھے۔ تو دیکھیں آپ یہ پڑھے تو آپ کے لیے آسان ہے۔ ہمارے ٹیچر کہتے ہیں کہ جب تم ثنا پڑھتے ہو تو الگ الگ پڑھتے رہو، یعنی کبھی کبھی چینج کرتے رہو، روٹین سے ہٹ جاؤ گے، ورنہ ایک ہی عادت رہے گی ایک ہی بار پڑھنے کی، اور ہمیشہ اسی میں پھنسے رہو گے پھر، یعنی ہر بار
ہاتھ اٹھایا، اللہ اکبر کہا اور ثنا پڑھ لی، ہر بار ایک ہی بار میں، اور وہ روٹین بن جائے گی. ٹھیک ہے، تو یہ ثنا کے بارے میں آپ کو بتایا کہ آپ ثنا 8 طرح کی ہے، آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ. اگر چاہیے تو آپ کو انشاءاللہ ہم دے دیں گے، آپ کو گروپ میں ڈال دیں گے، یا پھر آپ کو چاہیے تو پھر آپ گروپ کے میسج ڈال دیں. تو آپ کو جس طرح بتایا کہ ثنا یہاں پر اللہ ہوگا کبیرہ، الحمدللہ کثیرہ، سبحان، اور یا پھر دوسرے بھی ہیں، وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. نیکسٹ مسئلہ لیتے ہیں. مسئلہ اب پہلے ہم کہاں پر تھے کہ ثنا کے بعد کیا کرنا ہے؟ اعوذ باللہ من تعوذ و تسمیہ، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی سورہ فاتحہ سے شروع کرنے سے پہلے ہمیں یہ پڑھنا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہے آہستہ آواز میں قرات یعنی اثر ظہر میں ہو یا پھر مغرب میں ہو، تو یا بلند آواز سے پڑھتے ہیں. اگرچہ زیادہ روایت آہستہ آواز سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، لیکن آہستہ آواز میں کہنا افضل ہے. لیکن اگر بلند آواز سے پڑھ لیا جائے تو بھی جائز ہے. ٹھیک ہے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، یعنی ہم آگے اس کے ساتھ کر سکتے ہیں، یا آہستہ آواز میں تعوذ و تسمیہ پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے؟ یعنی ہم نماز کا مصنون طریقہ دلیلوں کے ساتھ پڑھیں. یعنی ثنا پڑھ لی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا، اس کے بعد ثنا کے بعد چاہے مقتدی ہو، مقتدی یعنی پیچھے نماز پڑھنے والا ہو، چاہے امام ہو سامنے پڑھنے والا، یا پھر اکیلا شخص مرد ہو یا عورت ہو، سب کے لیے سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے، جو نماز کا رکن ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے سورہ فاتحہ جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز ناقص ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات 3 بار فرمائی. پھر فرمایا جس نے نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز نامکمل رہتی ہے. ٹھیک ہے، تو چاہے آپ آہستہ آواز اگر امام کے ساتھ ہے آہستہ آواز میں پڑھ لے، یا پھر ہلکی ہلکی آواز میں پڑھ لے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن سورہ فاتحہ پڑھنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار کہہ دیا، اور حدیث بھی ہے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحہ الکتاب، جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز ہی نہیں. حدیث قدسی، حدیث قدسی کس کو کہتے ہیں؟ آپ کو کسی کو پتہ ہے حدیث قدسی؟ حدیث قدسی وہ ہے اللہ کے رسول جو اللہ نے خود وداؤٹ اینی جبرائیل علیہ السلام کے وحی کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹ بتائی. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی زبان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی. یعنی مثال زبان دے رہے ہیں، زبان کا مطلب یہی نہیں کہ اللہ کی زبان ہماری جیسی ہے، نعوذ باللہ، یہ بس آپ کو بتانے کے لیے کہہ رہے ہیں. یہ لیسا کمثلی شیء، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ ہے، کیسے ہے؟ لیسا کمثلی شیء. اللہ کا چہرہ ہے، کیسا ہے؟ لیسا کمثلی شیء، اس کی کوئی مثال نہیں. اللہ کا پاؤں ہے، کیسا ہے؟ اللہ کو معلوم. لیسا کمثلی شیء، اللہ کی کوئی مثال نہیں. یعنی انسان کا پیر الگ ہے، اللہ کے پیر الگ ہے. اور یہاں حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے ہاتھ ہے اور دونوں ہاتھ رائٹ ہینڈ ہے، دونوں ہاتھ رائٹ ہینڈ ہے، لیکن کیسے ہے؟ لیسا کمثلی شیء، اللہ کو پتہ ہے، اس کی کوئی مثال نہیں. ٹھیک ہے، تو ہم حدیث قدسی بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود بتاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ نماز میں فاتحہ پڑھنا ہی نماز کا نام دیا ہے. یعنی فاتحہ ہی اصل نماز ہے. چنانچہ صحیح مسلم میں ارشاد ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے نماز کو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قدسی بیان کرتے ہیں کہ میں نے نماز کو اپنے اور بندے کے درمیان تقسیم کر لیا ہے. یعنی بندہ سوال کرتا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو جواب دیتے ہیں. یعنی اگر آپ جب سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہو، آپ کو شاید پتہ ہوگا کہ سورہ فاتحہ میں ہم کیا پڑھتے ہیں، کیا کرتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے ہمیں جواب دیتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم سورہ فاتحہ جب تلاوت کرتے ہیں آہستہ آہستہ نرمی سے، جتنے دنیا میں جتنے لوگ ہیں، یا آپ لگا لیں کہ دنیا میں جتنے لوگ ہیں ایک ساتھ کر کے ہزاروں کروڑوں میں جب دعا کرتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی دعا کو انسٹنٹ سنتا ہے اور ان کو واپس جواب دیتا ہے. اسی طرح قرآن میں نماز میں جب بندہ کہتا ہے الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے، تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری تعریف کی. اور جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ کہتا ہے میرے بندے نے میری ثنا بیان کی. اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندے نے مجھے قیامت کے دن کا مالک سمجھ گیا. یعنی مالک کے یوم الدین کا مطلب روز جزا کا دن، یعنی قیامت والا دن. ایاک نعبد و ایاک نستعین کا مطلب ہم کیا کرتے ہیں؟ سورہ فاتحہ میں ہم جو دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں فوراً جواب دیتا ہے. تو سورہ فاتحہ کا ترجمہ آپ کو یاد ہونا چاہیے، چاہے الحمدللہ رب العالمین سے لے کر آخری تک ہو، ہمیں ہر چیز ترجمے سے یاد ہونی چاہیے. ہم نماز میں کیا پڑھیں؟ ایک بار میں سورہ فاتحہ کا ترجمہ دوہرا دیتا ہوں.
تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہیں، ٹھیک ہے، تمام مخلوقات کا رب ہے۔ الرحمن الرحیم، وہ بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ مالک یوم الدین، آسان قیامت کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ اے دن صراط سے یعنی روڈ، راستہ۔ اے دن الصراط المستقیم، تو مجھے ہدایت دے اور سیدھے راستے پر چلا، ٹھیک ہے، یہ ہم دعا کریں اپنے لیے کہ ہدایت دے اور ہمیں صراط المستقیم پہ چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں ان کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا ہے، جن پر تیرا فضل ہے۔ غیر المغضوبی، ان کے راستے پر نہیں چلا جن پر تیرا غصہ ہے، یہودیوں کے راستے پر، ٹھیک ہے، جو یہودیوں کے راستے پر۔ ولا الضالین، اور جو گمراہ ہے نصارہ یعنی عیسائی لوگ، ان کے راستے پر نہ چلا۔ یعنی سورہ فاتحہ میں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اور اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں فوراً جواب دیتا ہے۔ دنیا میں جتنے لوگ یہ جب پڑھتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ انسٹنٹلی ان کو جواب دیتا ہے ایک ہی لمحے میں۔ یہ اللہ کی طاقت ہے، یعنی اللہ کی قدرت ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہم سورہ فاتحہ کا ترجمہ آپ کے سامنے ہم لوگوں نے پڑھ لیا۔ اگر سورہ فاتحہ، ٹھیک ہے، اگر بھول جائے، یاد نہیں تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، لیکن اگر جان بوجھ کے سورہ فاتحہ نہیں پڑھتی ہے، نہیں پڑھا ہم نے یا پھر چھوڑ دیا، تو پھر ہماری نماز ہی نہیں۔ تو آپ ایک پوائنٹ چھوٹا آپ کو بتاتے ہیں، آپ دیکھتے ہو کہ جو نیو مسلم ہے، اگر نئے مسلمان ہیں، تو جو وہ ابھی ابھی اسلام میں داخل ہوتے ہیں، لیکن انہیں پتہ ہی نہیں کہ سورہ فاتحہ کے بارے میں، اور آپ کو بتایا کہ آپ کو ابھی حدیث بتائی تھی کہ جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز ہی نہیں، تو پھر وہ کیا کرے؟ جب آپ سے اگر سوال کرے گا کہ نیو مسلم کہ مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا اور میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھوں گا تو میری نماز ہی نہیں، تو میں کیا کروں؟ تو آپ کو یہ انفارمیشن ہونا ضروری ہے، آپ اپنے پاس یہ سیو کر کے رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، اگر قرآن پڑھنا نہیں آتا تو جس طرح رسول فاتحہ پڑھتے ہیں اس کے بدلے ہم کیا کریں؟ صحیح حدیث ابو داؤد کی حدیث نمبر 832 کہ ایک آدمی آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، نے پوچھا اے اللہ کے اس نے بتایا کہ اللہ کے رسول، مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا، تو میں کیا کروں؟ مجھے کوئی ایسی چیز بتا دے جو قرآن کے لیے کفایت کیے، یعنی قرآن کے لیے وہ کفایت ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم ٹھیک ہے، ایک کام کرو، تم اس کے بدلے سورہ فاتحہ، یعنی سورہ فاتحہ تو نہیں پڑھ سکتے، اس کو یاد نہیں ہے، تو اس کے بدلے تم پڑھو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، ٹھیک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اسے بتا دیا کہ تم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، یہ پڑھ لو۔ تو آپ کا جو نیا مسلم کوئی بھائی ہے یا کوئی بہن ہے، اسے سورہ فاتحہ پڑھنے نہیں آتی، تو آپ اسے یہ سکھا سکتے ہو، کتنے فائدے والی چیز ہوگی، آپ دیکھ لیں۔ اگر اسے یہ بھی نہیں آتا تو اسے یہ یاد کرنا چاہیے۔ یعنی اس کا ترجمہ کیا تھا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ پاک ہے، تمام تعریفیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور اللہ کے سوائے کوئی معبود نہیں، اللہ اکبر یعنی اللہ سب سے بڑا ہے، اور لا حول ولا قوت الا باللہ کا مطلب یعنی برائیوں سے بچنے کی اور نیکی کی توفیق اللہ کی مدد کے بنا ممکن نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ آسان ترجمہ ہے۔ اور یہ صرف وہ جب تک پڑھ سکتا ہے جب تک سورہ فاتحہ اسے یاد نہیں، جب تک سورہ فاتحہ اسے یاد نہیں۔ اگر جب سورہ فاتحہ یعنی اگر آپ دیکھیں کوئی بندہ نیو مسلم ہوا، ایک ہفتہ، 2 ہفتے، 1 مہینہ، 2 مہینے، 1 سال گزر گیا، 2 سال گزر گئے، 5 سال گزر گئے، وہ سورہ فاتحہ کے بتایا خیام میں بھی یہ پڑھا ہے، رکوع میں بھی یہ پڑھا ہے، سجدے میں بھی یہ پڑھا ہے، تشہد میں یہ پڑھا ہے، پوری نماز میں یہ پڑھا ہے، تو پھر یہ غلط، ٹھیک ہے، یہ غلط ہے۔ جب تک اسے سورہ فاتحہ نہیں آتا ہے، رکوع میں بھی اسے یہ پڑھنا ہے، سجدے میں بھی یہ پڑھنا ہے، تشہد میں یہ پڑھنا ہے، جب اسے ساری دعائیں آ گئی تو اسے پھر اپنی دعائیں کمپلیٹ کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو جب اگر سورہ فاتحہ یاد نہیں ہے تو جب تک پڑھ سکتے ہیں، جب سورہ فاتحہ یاد آ جائے تو پھر اسے یہ تسبیح چھوڑ دینی چاہیے، یعنی یہ تسبیح ہم رکوع میں پڑھنا ہے، سجدے میں پڑھنا ہے، تشہد میں پڑھنا ہے، اور آرام سے اس کو یہ یاد بھی ہو جائے گی اور نیو مسلم کو، یعنی چھوٹا سا اذکار ہے، کوئی بڑا مسئلہ بھی نہیں ہے، کوئی مشکل بھی نہیں ہے ان کے لیے۔ اگلا مسئلہ لیتے ہیں انشاءاللہ۔ تو سورہ فاتحہ کے بارے میں کیا بتایا کہ سورہ فاتحہ چاہے مرد ہو، عورت ہو، اکیلا ہو، آدمی نماز کے ساتھ ہو، امام کے پیچھے ہو، کوئی بھی حالت ہو، فرض ہو، نفل ہو، سورہ فاتحہ ہر حال میں پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، سورہ فاتحہ ہر حال میں پڑھنا ہے۔ اچھا، اگلا مسئلہ لیتے ہیں۔ جب امام سورہ فاتحہ پڑھتا ہے اور آمین کہتا ہے تو مقتدی جو پیچھے نماز پڑھتے ہیں ان کو بھی آمین کہنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری کی حدیث ہے 780، اور ایک بخاری کی حدیث ہے 6402، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب امام آمین کہتا ہے
اور تم بھی آمین کہتے ہو، جب تمہاری آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل جاتی ہے تو تمہارے پچھلے تمام چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یعنی فرشتے بھی آمین کہتے ہیں۔ تو اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تو جب امام آمین کہتا ہے تم بھی آمین کہو، پہلے تھوڑا ہلکا پھلکا کر لے لیکن کم سے کم آمین کہے آپ امام کے پیچھے، ٹھیک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن سورہ فاتحہ پڑھتے، تلاوت کرتے، بلند آواز سے آمین کہتے ہیں، ٹھیک ہے، بلند آواز سے یہ آمین کہتے ہیں۔ اب اچھا یہ دیکھیں کہ جب مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے تو مسجد میں تو یہودی لوگ نہیں تھے، اور یہودیوں کو مسلمان کی دو چیزوں سے نفرت ہے، ایک ہے سلام سے، دوسری آمین سے، ٹھیک ہے۔ اور اگر مثال بھی دے تو اگر ہمارے پاس کوئی جن بھی آتے تھے تو ان کا بھی مسئلہ ہوتا ہے، انہیں سلام سے جب ان کو سلام کرتے تھے وہ چڑتے، اور آمین کہتے تھے انہیں پسند نہیں کیونکہ یہ یہودی ہے، ولدالین، یعنی ولدالین جب وہ کرتے ہیں ولدالین غیر المغضوبی ولدالین آمین، تو وہ چڑھتے ہیں، انہیں یہ چیز بالکل پسند نہیں ہے، انہیں یہ چیز بالکل پسند نہیں ہے جب ہم ولدالین پڑھتے ہیں۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ جو چیز ان کو پسند نہیں وہ جان بوجھ کے کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد نبوی کے باہر وہ بیٹھ کے کیا کرتے، نماز کا طریقہ، مسلمان لوگ نماز پڑھتے تو سنتے، غور سے دیکھتے کیا کرتے، جب مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پڑھتے غیر المغضوبی علیہم ولدالین، جب زور سے آواز دیتے انہیں یہ چیز سے نفرت ہے، یہ لوگ اسے جلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد ختم ہونے کے بعد ولدالین آمین کہنا زور سے سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اچھا اس کا اگلا مسئلہ لیتے ہیں، اس کو ایک مسئلہ لے کے ختم کرتے ہیں انشاءاللہ آج کی ہماری کلاس۔ فاتحہ پڑھنے کے بعد ہلکا سے رکنا ہے، یعنی سورہ فاتحہ ثنا پڑھنے کے بعد رکنا ہے تھوڑا سا، اور سورہ فاتحہ کے بعد رکنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے، ٹھیک ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکتے ہیں، اکثر امام رکتے ہیں، کچھ امام تو سپیڈ میں ہوتے ہیں ٹرین میں، وہ ان کو رکنا پسند نہیں شاید، ٹھیک ہے، یہ سنت کے خلاف ہے، ٹھیک ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد تھوڑی دیر رکنا ہے۔ اگلا مسئلہ لیتے ہیں، سورہ فاتحہ کے بعد پہلی دو رکعتوں میں تلاوت کرنا سنت ہے، یعنی افضل یہ ہے کہ تلاوت مسنون مقدار میں ہو، یعنی انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کے پیچھے زیادہ مکمل یا ہلکی نماز نہیں پڑھی، یعنی کون سی نماز، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کبھی زیادہ پڑھتے، کبھی نماز میں قرات زیادہ کرتے، کبھی کم کرتے، یعنی سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورہ بقرہ پڑھ لیا، سورہ آل عمران پڑھ لیا، سورہ نساء پڑھ لی، لمبی کر لی، یا پھر کبھی کبھی ہلکی کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو سمجھ میں آ گیا آپ لوگوں کو کہ سورہ فاتحہ کی پہلی دو رکعتوں میں تلاوت کرنا، یعنی تلاوت کرنا، اس کے بعد دو رکعتیں خاموش ہونا ہے، تو دو رکعتوں میں تلاوت کرنا سنت ہے اور یہ افضل ہے۔ اور تمام نمازوں میں یعنی دوسری رکعت کی نسبت پہلی رکعت لمبی ہونی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت پڑھتے، فجر، ظہر، عصر، فجر ہو یا پھر مغرب ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے، پہلی رکعت لمبی کرتے، دوسری رکعت تھوڑی چھوٹی کرتے، یا ہمارے مسجدوں میں الحمدللہ ایسے ہی چلتا ہے ہر مسجدوں میں، تو پہلی رکعت لمبی کرتے، اس میں صورتیں لمبی پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر چھوٹی پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ امید ہے کہ یہ آپ کو آ گیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہاں تک ہم انشاءاللہ روکتے ہیں، یعنی ابھی تک ہم نے کیا پڑھ لیا کہ سب سے پہلے نیت، دل کی ارادہ ہے، اس کے بعد ہے تکبیر کے بعد سورہ ثنا کے بعد یعنی تکبیر میں ہاتھ کھاندے تک یا کان تک اٹھانا ہے، پھر اس کے بعد آگے ہم ثنا میں آپ کو کوئی بھی ثنا آپ کو یاد ہے وہ پڑھ لیں، یا اگر ثنا چھوٹ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو اس کے بعد ہاتھ کہاں باندھنا ہے، سینے پر، مرد ہو یا عورت ہو، اس کے بعد سورہ فاتحہ کے بعد یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے شروع کرنا ہے، ولدالین پہ پڑھنا ختم کرنا ہے، آمین کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اس کے بعد تھوڑی دیر رکنا یہ سنت ہے۔ تو چاہے فجر کی ہو نماز یا پھر ظہر و عصر ہو یا مغرب عشاء ہو، پہلی رکعت لمبی ہو، دوسری رکعت چھوٹی کم ہو، ٹھیک ہے۔ ہم نے یہاں تک پڑھ لیا، اگلی کلاس میں انشاءاللہ ہم رکوع میں جائیں گے کہ رکوع میں کیا پڑھتے ہیں، رکوع کے بعد آہستہ آہستہ ہم رکوع کے مسائل پڑھیں گے کہ کس طرح سے ہم آگے بڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ہماری کلاس ختم ہوتی ہے، بارک اللہ فیک و جزاکم اللہ خیر، اور آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ کو سورہ فاتحہ کا ترجمہ سنانا ہے، آپ کوئز میں ہم انشاءاللہ ڈال دیں گے، آپ کو سورہ فاتحہ کا ترجمہ سنانا ہے، بارک اللہ فیک و جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔